کائنات مسلسل حرکت کر رہی ہے. ایک حرکت کو ہم نزولی حرکت کہتے ہیں, دوسری حرکت کو ہم صعودی حرکت کہتے ہیں. یہ نزولی صعودی حرکات و سکنات ایک مخفی رشتے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے, اور یہی مخفی رشتہ کسی ایک نو یا نو میں سے ایک فرد کا احساس شعور بن رہا ہے. دو باتیں زیر غور ہیں. فرد کی ایک حرکت جسمانی خد و خال کے ساتھ واقع ہوتی ہے, لیکن جسمانی خد و خال کے ساتھ اس حرکت کو منفرد حرکت نہیں کہتے یا اختیاری حرکت نہیں کہہ سکتے. یہ حرکت بہرحال کسی نہ کسی حرکت کے تابع ہے. جسمانی خد و خال کے ساتھ جو حرکات صادر ہوتی ہیں وہ تمام شعوری حرکات ہیں جن کو خارجی زندگی بھی کہا جاتا ہے. لیکن مخفی احساس جس کے اوپر جسمانی خد و خال یہ جسمانی وجود حرکت کرتا ہے, اس کو داخلی زندگی یہ فرد کا لاشعور کہا جاتا ہے. تیسری صورت یہ کہ ساری کائنات ایک ہستی کے ساتھ منسلک ہے, اس کو کائنات کا اجتماعی شعور کہا جاتا ہے. ہم نے تالاب کی مثال دے کر یہ سمجھایا تھا کہ جب ہم تالاب میں کنکری پھینکتے ہیں تو پورے تالاب میں دائرے بنتے ہیں. دائرہ ایک بنتا ہے, پھر لاشمار دائرے بنتے ہوئے کناروں تک آتے ہیں, اور کناروں پر آ کر تمام دائرے تالاب میں چھپ جاتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں, یا تالاب انہیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. تالاب وہ بساط ہے, وہ سطح ہے جس کے اوپر ساری کائنات قائم ہے, اور تالاب میں حرکت وہ امر ہے جس کی وجہ سے حرکت وجود میں آتی ہے. اور تالاب میں دائرے کائنات کے اندر نوعیں اور نوعوں کے افراد ہیں, اور دائروں کا تالاب کے اندر جذب ہو جانا کائنات کی بساط کی طرح اپنے اصل کی طرف لوٹ جانا ہے. تالاب کے اوپر دائرے بننا, ان دائروں میں حرکت پیدا ہونا نزولی حرکت ہے, اور دائروں کا تالاب کے اندر جذب ہو جانا صعودی حرکت ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے, ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے. جب کوئی سالی تالاب کے اندر دائروں کے علم سے واقف ہو جاتا ہے, بالفاظ دیگر تالاب سے واقف ہو جاتا ہے, تو وہ یہ جان لیتا ہے کہ کائنات کے جتنے بھی افراد ہیں, جتنی بھی نوع ہیں, سیارے ہیں, کہکشائیں ہیں, سب ایک ہی ہستی سے تعلق رکھتی ہے. اس طرح تالاب کے اندر دائرے بنتے ہیں, اسی طرح چاند, سورج, ستارے, زمین, جنات, فرشتے, جمادات وغیرہ ایک دائرہ ہے. اور یہ علم حاصل ہونے کے بعد وہ اللہ کی ان صفات کا تعارف حاصل کر لیتا ہے جو صفات دائرہ بن کر حرکت کر رہی ہے. اسی ربط اور تعارف کو تصوف میں نسبت کہا جاتا ہے. نسبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ بخشی احساس متحرک اور بیدار ہو جاتا ہے جو سمندر کی تہ میں ہر نوع کو, ہر فرد پر محیط ہے. اس تقریر سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ انسان کی انا اپنے شعور میں نسبت کے ذریعے کائنات کی مختلف صفات سے متعارف ہے, اور انسان اپنی کوششوں کے ذریعے ان صفات سے زیادہ سے زیادہ تعارف حاصل کر سکتا ہے, اور مزید کوششوں کے ذریعے یہ مخفی احساس, نسبت یا اللہ کی مجموعی صفات سے تعلق انسان اپنے شعور میں منتقل کر لیتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو یہ کہہ کر بیان فرمایا, ہم نے سب چیزوں کو دو قسموں پر پیدا کیا ہے. دو قسمیں یا دو رخ مل کر ایک وجود ہوتے ہیں. مرشد کریم قلندر بابا اولیاء نے اس کی مثال پیاس سے دی ہے. فرماتے ہیں پیاس شے کا ایک رخ ہے اور پانی دوسرا رخ ہے. پیاس روح کی شکل و صورت ہے اور پانی جسم کی شکل و صورت ہے. یعنی جب ہم پیاس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دو رخ آتے ہیں, ایک روح اور دوسرا رخ ہم دونوں رخ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. یہ قانون یہ ہے کہ اگر دنیا سے پیاس کا احساس فنا ہو جائے تو پانی بھی فنا ہو جائے گا. پانی اس لیے موجود ہے کہ پانی کی روح موجود ہے. روح کی موجودگی سے جسم کا موجود ہونا ثابت ہوتا ہے, جسم کی موجودگی سے روح کا موجود ہونا ثابت نہیں ہوتا. روزمرہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. آدمی مر جاتا ہے, جسمانی اعتبار سے تمام چیزیں, تمام خط و خال موجود ہیں, لیکن حرکت نہیں ہے. اور اگر اس جسم کو جس کے ساتھ روح متصل نہیں ہے کچھ عرصہ پڑا رہنے دیا جائے تو جسم ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا ہے, بالآخر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے.
لیکن اس کے برعکس جسمانی خد و خال کے ساتھ جب تک روح موجود ہے جسم نہیں گھلتا نہیں سڑتا. تصوف کی زبان میں ان دونوں رخوں کے نام الگ الگ ہیں. روح والے رخ کو تمثل کہا جاتا ہے اور مادی رخ کو جسم کہا جاتا ہے. دوسری مثال وبائی امراض کی ہے. مرشد کریم قلندر بابا فرماتے ہیں اگر دنیا میں کہیں وبائی امراض پھوٹ پڑے تو اللہ کے قانون کے مطابق یہ امر یقینی ہے کہ اس کی دوا پہلے سے موجود ہو. مرشد کریم قلندر بابا تیسری مثال میں فرماتے ہیں جب ہم گرمی محسوس کرتے ہیں اس وقت احساس کے اندرونی رخ پر سردی کا احساس ہوتا ہے. جب تک اندرونی طور پر سردی کا احساس باقی رہتا ہے خارجی طور پر گرمی محسوس ہوتی ہے. اس بات کو زیادہ وضاحت سے اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر گرمی سردی دونوں رخوں میں سے کوئی ایک رخ فنا ہو جائے تو ہم نہ گرمی کا تذکرہ کر سکتے ہیں نہ سردی کا تذکرہ کر سکیں گے. اصل میں دو رخ مل کر ہی ایک احساس بنتے ہیں. جب تک دونوں رخ موجود نہ ہو حرکت زیر بحث نہیں آتی. تصوف کی زبان میں ایک رخ کو علم شے اور دوسرے رخ کو شے کہا جاتا ہے. علم شے سے مراد انا نفس یا روح ہے. یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ روح کے بغیر جسمانی وجود برقرار نہیں رہتا اور جسمانی وجود کے مظاہرے میں لازماً روح کا عمل دخل ہے. اگر کوشش جد و جہد اور استاد کی نظر کرم سے علم شے کا سراغ مل جائے یہ علم شے کا علم حاصل ہو جائے تو تصرف کے ذریعے شے کا وجود میں آنا لازمی ہو جاتا ہے. کائنات اور کائنات کے ارتقائی مراحل کو سمجھنے کے لیے یا زندگی سے متعارف ہونے کے لیے ہم جب تفکر سے کام لیتے ہیں تو لامحالہ خود کو ٹائم اور اسپیس میں مقید محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو ہم زمان و مکان سے باہر شمار کر سکیں. جب بھی کائنات کا تذکرہ آئے گا یا کائنات کے خد و خال کا تعارف کیا جائے گا انسانی علم کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ٹائم اسپیس کے بغیر بات نہیں کر سکتا. زندگی کو سمجھنے کے لیے بنیادی بات یہ بتائی گئی تھی کہ زندگی کا تعارف خد و خال اور نقش و نگار سے ہوتا ہے. زندگی کا ایک حصہ خد و خال اور نقش و نگار پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ رفتار کے اوپر قائم ہے. مثلا ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مخصوص خد و خال اور نقش و نگار کے ساتھ دنیا میں آتا ہے. انہی مخصوص خد و خال کے ساتھ 60-70 سال زندہ رہتا ہے. نقش و نگار اور خد و خال میں جیسے جیسے تبدیلی واقع ہوتی ہے جیسے جیسے قد و قامت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے وہ نظر آتا ہے لیکن پیدائش سے 60-70 سال کا وقفہ ظاہری حق سے نظر نہیں آتا. زندگی جس وقت پر دوا ہے جس کو شعوری طور پر سمجھنے کے لیے ماحوسال کہا جاتا ہے اس کو ہماری ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. زندگی کے ان دو رخوں کو مختصر الفاظ میں اس طرح بیان کیا جائے گا کہ ایک رخ آنکھوں کے سامنے ہے اور دوسرا رخ آنکھوں سے چھپا ہوا ہے. وہ رخ جو آنکھوں کے سامنے ہے اور جس میں نقش و نگار اور خد و خال کا بڑھنا گھٹنا سمٹنا دیکھتے ہیں سب کا سب اسپیس ہے. اور جس چیز پر خلا میں یا خلا میں یہ خد و خال گھٹ اور بڑھ رہے ہیں اور جو آنکھوں سے اوجھل ہے وہ ٹائم ہے. یعنی انسان جہاں سے آیا اور انسان کا بچپن لڑکپن جوانی اور بڑھاپا جہاں گیا وہ ٹائم ہے. اور انسان نے جس طرح بچپن لڑکپن جوانی اور بڑھاپے کو خد و خال کے ساتھ محسوس کیا وہ مکان ہے. جب ہم زمان یا ٹائم کا تذکرہ کرتے ہیں تو روحانی نقطۂ نظر سے ساری کائنات زمانیت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم رشتہ ہے. اور جب مکانیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو کائنات نوعی اعتبار سے اور انفرادی اعتبار سے الگ الگ ہے. مثلا ہم بھیڑ بکری بندر چوہا کتا اور انسان کی زندگی یا انرجی کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ زندگی یا انرجی سب میں مشترک ہے. لیکن جب ہم نوعی اعتبار سے کائنات کا تذکرہ کرتے ہیں یا اسپیس کی حدود کائنات کا تذکرہ کرتے ہیں تو چوہا بھی الگ الگ خد و خال میں نظر آتا ہے. تخلیقی فارمولہ یہ بنا کہ زندگی دو رخوں پر قائم ہے. ایک رخ وہ ہے جو قائم ہے اور دوسرا رخ وہ ہے جو ایک طرف گھٹتا ہے اور دوسری طرف بڑھتا ہے.
کہ زندگی دو رخوں پر قائم ہے. ایک رخ وہ ہے جو قائم ہے اور دوسرا رخ وہ ہے جو ایک طرف گھٹتا ہے اور دوسری طرف بڑھتا ہے اور تیسری طرف فنا ہو جاتا ہے. زندگی جس رخ پر قائم ہے سب کا سب ٹائم ہے. زندگی جس رخ پر گھٹ رہی ہے بڑھ رہی ہے یا فنا ہو رہی ہے سب کا سب اسپیس ہے. زمانیت یہ ٹائم میں کائنات کا ہر فرد ایک دوسرے کو پہچانتا ہے اور ایک دوسرے سے متعارف ہے. سورج کی مثال ہمارے سامنے ہے. سورج جس طرح ہماری خدمت گزاری میں مصروف ہے ہم بھی جانتے ہیں کہ سورج خدمت کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر مدھم سورج کو دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہ کی کوئی چشمی محسوس نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ ہم جب اپنا رشتہ زمانیت سے قائم کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے فاصلے معدوم ہو جاتے ہیں. ہم اس آنکھ کو جو آنکھ چند سو فٹ سے آگے نہیں دیکھ سکتی 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور دیکھ لیتی ہے. اس کا مطلب واضح ہے کہ کائنات میں یا افراد کائنات میں تعارف کے لیے جو روشنی ذریعہ بن رہی ہے وہ ازل سے ایک ہی طرف پر قائم ہے. تمام افراد کائنات میں نقطۂ دار یعنی کائنات میں اور افراد کائنات میں اس کی انا ایک ہے. لیکن کائنات کے افراد میں انفرادی خد و خال اور سورج ایک طرف الگ الگ ہے اور دوسری طرف مشترک ہے. مثلا بھوک بکری کو بھی لگتی ہے, بھوک انسان کو بھی لگتی ہے, شیر کو بھی بھوک لگتی ہے. بھوک کا لگنا زمانیت ہے لیکن انفرادی طور پر جب خد و خال مکانیت بنتے ہیں تو شیر پتے نہیں کھاتا اور بکری گوشت نہیں کھاتی. بھوک لگنا زمانیت پر قائم ہے اور بھوک کو الگ الگ چیزوں سے رفع کرنا اسپیس کی مکانیت ہے. اس ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپس میں تعلق کا ذریعہ ایک روشنی ہے جس روشنی کو شعوری طور پر زمانیت کہہ سکتے ہیں. یہ روشنی 2 قسم کی ہے. ایک قسم ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی, داخلی آنکھ یعنی روحانی آنکھ سے نظر آتی ہے, اور دوسری نگاہ یہ ہے کہ اس نگاہ کو ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. ایک نگاہ سے نظر آنے والے خد و خال میں ہر لمحہ ہر آن تغیر واقع ہو رہا ہے اور دوسرے قسم کی روشنی میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہے. بھوک پیاس کی مثال ہمارے سامنے ہے. بھوک کو ہم بھوک کے لفظی معنوں میں لیتے ہیں تو بھوک کی معنویت یا بھوک کا تقاضا ہے, اس میں کہیں بھی تغیر نہیں ہے. بھوک رفع کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں تغیر واقع ہو جاتا ہے. اسی تغیر یا تبدل کو لا تغیر حیثیت کو گریز اور کشش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک چیز اپنے محور سے نکل کر اپنے محور کی طرف رجوع کر رہی ہے یا واپس پلٹ رہی ہے, یہ گریز ہے.